بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ انتہائی اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اپنے پینلسٹ جو ہے ان کا تجزیہ لیں گے، ان کا تبصرہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ موجودہ معاملات پر وہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ان کی پریڈکشن کیا ہے۔ سب سے اہم اور سب سے اہم ترین موضوع سپریم کورٹ کا پختونخوا اور پنجاب کے حوالے سے انتخابات کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ پختونخوا اسمبلی اور پختونخوا اور پنجاب صوبے میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ نے صادر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تاریخ فوراً دی جائے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ موجودہ 5 رکنی بینچ جو کہ 9 رکنی تھا اور جو کہ ٹوٹ چکا تھا، مختلف اختلافات ہمارے سامنے آ چکے تھے، جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ اور اس کے علاوہ دیگر جو جج حضرات تھے، ان کی طرف سے جو ہے ایک کچھ ایسے نقطے اٹھائے گئے ہیں جن کے جوابات اب تک جو ہے وہ نہیں دیے گئے ہیں۔ اگرچہ فیصلہ تو آ چکا ہے، بڑا اہم فیصلہ، پاکستان کی سیاست پر اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، آئینی نقطہ نگاہ سے اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین، جو فیصلے میں جو اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں 2 جج حضرات کے حوالے سے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، انتہائی اہم موضوع ہے، لہٰذا آج کے جو ہم نے مہمانان کو زحمت دی ہے، نہ صرف وہ اس موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں بلکہ آئینی معاملات پر بھی ان کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر محترم سینئر تجزیہ کار حسن خان صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، پشاور سے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے محترم سینئر ایڈوکیٹ ہے، آئینی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ہمارے لیے انتہائی محترم ایڈوکیٹ نور عالم صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ہمارے مستقل پروگرام کے تجزیہ کار محترم شمس محمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ حسن صاحب، آپ کی اجازت سے آغاز کرنا چاہوں گا ایڈوکیٹ صاحب، کیونکہ ان کا موضوع ہے، ان کا فیلڈ ہے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ یقیناً وہ آئینی جو ان کا ایک نقطہ نگاہ ہے وہ ہم چاہیں گے کہ اپنی عوام کے سامنے رکھیں۔ ایڈوکیٹ صاحب، یہ فرمائیے گا، آج کا جو یہ فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی نوٹ جو لکھا گیا ہے از خود نوٹس کو مسترد کرتے ہیں، یہ لکھا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس کا یہ از خود نوٹس قابل سماعت نہیں ہے۔ 2 جج حضرات نے یہ لکھا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین کا کہنا یہ ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئینی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں، 90 دن میں انتخابات کروانے کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ متفقہ ہے، متنازعہ ہے، آئینی طور پر اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ذرا مجموعی صورتحال پر جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا ایڈوکیٹ صاحب۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں غالباً شمس محمد صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا پلیز۔ غالباً شمس محمد صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ جو ہے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن خان صاحب، آپ نے آج بھی پورا دن آپ یہی دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، کل پرسوں مستقل آپ فالو کر رہے ہیں، تو یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسا؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ فیصلہ اس طرح آئے گا۔ دا ریزن از کہ ہماری توقع یہ تھی کہ جتنا سپریم کورٹ پہ یا ججز کے درمیان ڈویژن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھی، یا ود ان سپریم کورٹ جو سچویشن تھی اور پھر سپریم کورٹ کے باہر، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ ایک ایسا ڈیسیژن لے گا کہ جس سے سب جو ہے یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس میں کمی آئے گی۔ ابھی سپریم کورٹ نے یہ جو سو موٹو لیا تھا، یہ اس لیے لیا تھا کہ آلریڈی پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی تھا، پولرائزیشن بہت زیادہ تھی، تو اس پولرائزیشن کو ایک جوڈیشس ڈیسیژن پہ پہنچنے کے لیے
سپریم کورٹ نے یہ سوموٹو لیا، لیکن اس کا الٹ ہو گیا کہ سوموٹو کے بارے میں یہ نور عالم خان ابھی لائن پہ آ جائیں گے. یہ آلریڈی یہ کیس جو ہے پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو کہتے ہیں سب جوڈس کہہ دے یا انڈر ٹرائل یہ چل رہے تھے. چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو لیا اور اسی بیس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے جو دو جج حضرات ہیں. بالکل اس بینچ پہ اعتراض ہوا. مطلب ہے کہ میں جو اگر میں اگر اس کو سم اپ کروں تو یہ دیکھیں we were not expecting this decision. ہم ایک ایسا، اور پھر کل جب یہ ہو گیا کہ جی ہم آج کا ڈیٹ دیا کہ آج ہم اس فیصلے کو جو ہے اناؤنس کریں گے، تو ہم نے سمجھا کہ شاید اندر جو ہے کوئی پیچ اپ کی کوشش ہو رہی ہے کہ یار ایک ایسا ڈیسیجن جس پہ سب متفق ہو، سیاسی لیڈرشپ، ادارے اور ود ان دا جوڈیشری، لیکن ایسا نہ ہو. درست. ایڈوکیٹ صاحب شاید ہمیں سن رہے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نور رحمان صاحب جی بالکل. جی نور رحمان صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، بہت سے اراکین پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اگرچہ آپ نے دیکھا کہ دو جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہے، دو نے اختلافی نوٹ بھی دیے ہیں اور باقی معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. باقاعدہ از خود نوٹس کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کسی عام وکیل یا کسی عام جج نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ ہی کے ججز نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے بحیثیت قانوندان آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دراصل پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں دو ادارے ہیں جس کو لوگ ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ڈسپلن اس میں. ایک آرمی کا ادارہ ہے، سویلین میں جو ہے پارلیمنٹ وغیرہ تمام ادارے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، صرف کاغذوں میں ہے. صرف ایک ادارہ ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں. عدلیہ کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈسپلن ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، گزشتہ حمزہ شہباز کے اس کیس سے لے کر ابھی تک بینچ بنانا چیف جسٹس کا کام ہے نمبر 1، اور پھر بینچ میں کس کو بٹھانا یہ بھی اس کا کام ہے، اور سوموٹو نوٹس لینا یہ بھی اس کا کام ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کے رول ہے اس کے مطابق جب بھی سوموٹو لیا جائے گا تو اس میں حالات کو دیکھ کر لیا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے اختیارات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. نمبر 2، سینئر موسٹ بندوں کو جو ہے وہ بینچ پہ بٹھایا جاتا ہے. اس وقت چیف جج جو ہے قاضی فیضی تھا، وہ ایڈمنسٹریٹو جج کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس کو جب سے وہ ریفرنس ہوا اس کے بعد اس کو ابھی تک بینچ نہیں دیا ہوا ہے. وہ 2 ممبر بینچ پہ بیٹھتا ہے، جبکہ جو کیسز ہوتے ہیں، جو اہم کیسز ہوتے ہیں اس میں ان کو نہیں بٹھایا جا سکتا ہے، جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اب آ جائے اس کیس کے حوالے سے، یہ ٹوٹلی پولیٹیکل کیس ہے. اس قسم کے میٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہے، ایسے حالات میں از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے. از خود نوٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، وہ 84 جو آرٹیکل ہے اس میں مینشن ہے. اس میں اس وقت جو ہے ایک خیبر پختونخوا میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے. اور ایڈوکیٹ صاحب آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ آنا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ میں ہی اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. سوال میرا یہ ہے، جب سیاسی پارٹیوں کے درمیان اختلافات اس نہج تک پہنچ جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہ گفتگو کرتے ہیں نہ پارلیمنٹ سے باہر گفتگو کرتے ہیں، جب سیاسی طور پر مکالمہ اور ڈائلاگ ختم ہو جائے گا تو پھر راستہ کیا بچ جاتا ہے؟ پھر آپ نہیں سمجھتے کہ پھر سپریم کورٹ کی مداخلت درست تھی؟ نہیں، سپریم کورٹ کی مداخلت جو ہے یہ ایک ادارہ ہے. اگر یہ پولیٹیکل ایشوز میں آئے گا تو اس کا ساخ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو آئینی نقصان جو ہے یہاں پر پیدا ہو جائے گا. یہاں پر پارلیمنٹ میں آلریڈی پارلیمنٹ موجود ہے اور انہوں نے اس طرح کوئی رولنگ دی نہیں ہے. اسپیکر نے اس طرح کچھ کہا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارے پاس جائیں گے. شمس مومن صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، مومن صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ موجود، ادارے موجود، یہ ڈسکشن، یہ مکالمہ، یہ فیصلہ وہاں جانا چاہیے تھا، یہ معاملہ وہاں جانا چاہیے تھا. اس کے بعد اگر سپریم کورٹ اگر سمجھتا تو پھر مداخلت جو ہے نا شاید وہ جسٹیفائی تھا.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاسی معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں, جس نہج تک اختلافات پہنچ چکے, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تک ملانے کو تیار نہیں, تو ایسے معاملات میں کیسے پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی, کیسے مکالمہ ہوتا؟ کیا کوئی راستہ بچا تھا سپریم کورٹ کے علاوہ محمد صاحب؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب. میرے خیال میں جس طرح نور عالم خان نے بھی کہا, لیکن یہ صرف نور عالم خان کا کہنا نہیں ہے, نہ ہمارا کہنا ہے, یہ تو اسی سپریم کورٹ کے 4 فاضل جج صاحبان نے, اسی بینچ میں سے 4 ججز نے یہ کہا ہے کہ اس موٹو کا کوئی اختیار ہمیں حاصل نہیں تھا اس کیس کے حوالے سے. خاص کر اگر ہم بات کر لیں, یہ ایک سیاسی ایشو ہے جس طرح نور عالم خان نے کہا, اور سیاسی ایشو کو سیاسی پلیٹ فارم پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ میں بالکل درجہ حرارت ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپس میں لوگ بیٹھ کے بات کر سکے, لیکن اس کے باوجود جس طرح کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے لیے سب سے اس کا بہترین علاج ہے کہ مزید جمہوریت ہو, یعنی اگر انتخابات بار بار ہو تو جمہوریت ترقی کرتا ہے. اسی طرح جب ڈائلاگ اور فیلئر اور کامیابی یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہو تو اسی سے پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر عدلیہ کو فار ایگزامپل اس کیس کو حل کرنا چاہتے ہیں یا درجہ حرارت میں وہ کمی لانا چاہتے تھے, تو اس صورتحال میں پھر اس کو اپنے آپ کو ذرا اس سے بالاتر ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ایک میڈیشن کی صورتحال فار ایگزامپل اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف کیسز میں میڈیشن کر چکی ہے ہماری عدلیہ, تو اس میں بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ بال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے یا سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں پھینک دیتے, ان کو بٹھانے پہ مجبور کرتے, ان کو 2-3 دن کا الٹیمیٹم دے دیتے کہ آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں اس کا کوئی مناسب حل نکالے. بجائے اس کے کہ وہ سیاسی مسئلے کا حل نکالتے, انہوں نے اپنے بینچ کو اور اپنے سپریم کورٹ میں ایک طرح سے ڈویژن پیدا کر دی ہے, اور اب پہلے سے جب بینچ بن جاتا ہے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ اس انداز سے آ جائے گا. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ جب 3 دن پہلے جب 4 ججز صاحبان جو ہے وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے, 2 پہ اعتراض اٹھایا گیا اور 2 نے آلریڈی ایک اختلافی نوٹ لکھ کے علیحدگی اختیار کر لی, تو سب کو پتا تھا کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کیس کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کس طرح آئے گا. یہ تو زبانی ضد عام تھی, جو بھی لوگ اس کیس کو فالو کر رہے تھے ان کو اندازہ تھا کہ 3-2 سے یہ فیصلہ آ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے, یہ نور عالم صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. 2 ججز صاحبان اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سوموٹو کا کیس نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ صرف جوڈیشل پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آلریڈی چل رہا ہے. اور 2 ججز صاحبان نے آج اختلافی نوٹ لکھ کے اس کی کنٹینیویشن میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ اس میں صفحہ نمبر 13 پہ کہ ہم اس کی کنٹینیویشن میں جو اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی نوٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہم درست. محمد صاحب آپ نے انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ عدلیہ یقیناً اگر کوئی مداخلت کرتی تو وہ کسی سیاسی حل کی طرف جاتے اور ثالث کا کردار ادا کرتی ہے. انتہائی اہم نقطہ ہے. حسن خان صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ واقعتاً اگر عدلیہ نے آنا ہی تھا اس تمام تر معاملے میں, اس تنازع کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہی تھا, تو وہ آ کر میڈیشن کرتی اور پارلیمنٹ کو مجبور کرتی, یا سیاسی جو جماعتیں ان کو مجبور کرتی کہ آپ سیاسی حل نکالیں اس کا. اگر ایسا ہو سکتا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کے لیے اپنے کوالٹی آف دا پرسنز جو ہے نا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوں گے. ابھی جو نور عالم خان صاحب نے جو کہا کہ جس طرح حمزہ شہباز کی کیس سے لے کر آن ورڈ ٹل دس کیس جوڈیشری پہ, دیکھیں جج کا عہدہ جو ہوتا ہے منصف کا, یہ بڑا ایلیویٹڈ پوزیشن ہوتی ہے. اس کے لیے دا پرسنز آف the highest integrity, not high integrity, the person of the highest integrity چاہیے گا. اور اس کے جو پرسنل ویمز کو دیکھیں, ہم اکثر کہتے ہیں کہ ججز کے بارے میں کہ when a judge open his mouth he shut his mind, یہ آپ نے سنا ہوگا. ابھی ہمارے ہاں آپ ججز دیکھیں کہ اب ایسے ججز ہیں آپ کی کورٹس ہیں کہ وہاں پہ جب تک جرنلسٹ گئے نہیں ہوں تو دے آر ناٹ اسٹارٹنگ دی پروسیڈنگ. کہتے ہیں یار یہ ابھی, اور دیکھتے ہیں کتنے رپورٹرز ہیں. نمبر 2, جب وہ رپورٹرز بیٹھ جاتے ہیں نا تو دے کم اپ وتھ جوسی اینڈ سیکسی ٹائپ آف اسٹیٹمنٹس کہ جس سے وہ اچھے ہیڈ لائن بن جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا عدالت برہم ہوئی, ہاں
یہ دیکھیں یہ کوئی وہ ہے اسٹریٹ تھوڑی ہے، نہیں اسٹریٹ بوائز ہیں کیوں برہم ہوئے. دیکھیں ابھی عدالتوں کا وہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ اسٹینڈرڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی ہائی انٹیگریٹی پرسنل اس کی وہ. انفارچونیٹلی وی آر ناؤ لیفٹ ود دا پگمیز. وہ جو پگمیز ہیں نا بونے جسے, اور یہ نہ صرف عدالت میں, میرے خیال میں ہر جگہ پہ آج کل بونوں کا راج ہے. وہی جو میں اکثر وہ شعر کہتا ہوں, بڑا پیٹ میرا ایک شعر ہے کہ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان یہی ہوگا. اس وقت تو کہا گیا تھا نا کیا ہوگا, ابھی تو ہو گیا ہے تو یہی ہوگا. تو آپ عدلیہ کو لے لیں, آپ ملٹری کو لے لیں, آپ پارلیمنٹ کو لے لیں, آپ بیوروکریسی کو لے لیں, آپ ہماری میڈیا کو لے لیں. امپورٹنٹ پوزیشنز جو ہے نا have been taken over by the pygmies, by these bono. ہماری جوڈیشری کی آپ دیکھیں مسلسل 3-4 چیف جسٹسز آپ دیکھیں پیچھے کی طرف, اور جو ہی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں جانے کی اس میں وہ نہیں ہوتی, چہرہ وہ نہیں دکھا سکتے. ثاقب نثار ہو, چودھری پلانا ہو, وہ ڈگر ہو, جو بھی ہو, مطلب ہے کہ نام ناٹ گوئنگ انٹو دی نیم. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ جوڈیشری ہے آپ کے, ہم اس میں نہیں جاتے کہ کون کیا ہے, لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے نہیں بلکہ سال سے زیادہ جب دیکھیں 9 ممبر بینچ بنا, ہم نے کہا اور سب لوگوں کا پرسیپشن تھا کہ ڈیسیجن آئے گا 5-4 سے, کیونکہ کہتے ہیں جوڈیشل جو کنسٹرکشن آف دا بینچ اس طرح کی گئی ہے کہ 4 ایک سائڈ پہ ہوں گے, 4 دوسرے پہ, چیف جسٹس والا اپنا 4 کریں گے نمبر 1. اور دیکھیں کتنا جوڈیشیسلی جب اس کو 2 چلے گئے تو اس کو 5 کر دیا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ چلو اگر 2 نکالے گئے باقی 2 کو تو رکھ لیتے. فل کورٹ بنانے میں عرض کیا تھی تو یہاں پہ نہیں, چلو اس میں نہیں. ابھی دیکھیں آپ نے دا سینئر موسٹ ججز جس طرح قاضی فائزی صاحب اور طارق مسعود صاحب جو ہے وہ بالکل الگ, کیونکہ چیف جسٹس صاحب انفارچونیٹلی ناؤ اٹ از این اوپن اینڈ شٹ, ابھی تو ہر کوئی کہہ رہا ہے بالکل کہ وہ اس طرح بینچ, جب یہ بینچ بنا تو اسی آفس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی جی 3-2 کے ڈیسیجن آئے گا. یار جب آپ کی when you have the quality of your وہ جو کہتے ہیں نا ججز ایسی ہو کہ مجھ جیسا لے مین جس کا قانون سے یا قانون کی پروفیشن سے گہرا تعلق نہ ہو, بالکل گپ شپ تک ہو سکتا ہے, گہرا نہیں, وہ سپرفیشل بھی نہیں ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے اور کل وہی ڈیسیجن آ جاتا ہے. So what have on their, میرے خیال میں ان کے چہروں پہ تو ہوائیاں اڑنے چاہیے, سوچنے کا مقام ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ they don't have that level of وہ جو کہتے ہیں نا مائنڈز, اور وہ جو ان کا ہوتا ہے کہ وہ come up with a solution instead of with a problem. بونے ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی پرابلم چلی جاتی ہے نا وہ مزید پرابلم بن جاتی ہے, جو ہو رہا ہے. don't have that capacity to go for a solution side. So now your judiciary is part of the problem, is not part of the solution. نور عالم ایڈوکیٹ صاحب, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے, جیسے کہ مومن صاحب نے بھی فرمایا, حسن خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کیا ہی اچھا ہوتا بقول ان کے یا بہت سے لوگوں کے کہ جوڈیشری یا عدلیہ جو ہے چیف صاحب یا باقی جو حضرات ہیں وہ ایسا کردار ادا کرتے کہ یہ جو معاملات ہیں سیاسی معاملات, اور اپنے خود بھی کہا کہ یہ سیاسی معاملات نہیں آنا چاہیے تھے یہاں پہ, اس کا کوئی ایسا حل نکالتے کہ سیاستدانوں کو کہا جاتا کہ آپ بیٹھ کے بات کریں, آپ اس کو جو ہے ایک منطقی انجام تک پہنچائے, یہ معاملہ جو ہے ہمارا نہیں بنتا. اگر ایسا ہو سکتا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آیا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے عدلیہ کا؟ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اقتدار والے لوگ اور اپوزیشن والے لوگ, ان کا آئین کے تحت ایک کردار ہے. اگر یہ نیک کے چیئرمین کے اوپر, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر ایگری نہیں کرتے تو اس کا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ کہ یہ بھجوائیں گے, اگر کیئر ٹیکر ہو تو وہاں پر الیکشن کمیشن میں بھجوائیں گے 3 نام دونوں طرف سے, وہاں سے وہ جو ہے کسی بندے کو بھی جو ہے وہ کرا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کنٹروورسی ہو, دونوں جو ہے ایک کے لیے ایگری نہیں کرتے, جس طرح معین کے زمانے میں جو ہے اس نے باہر سے منگوایا تھا, پھر جو ہے یہ نام بھجوائیں گے اور ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر بھجوائے گا, یا جو ہے ریفرنس جو ہے صدر بھجوا سکتا ہے سپریم کورٹ کو, کہ پارلیمنٹ کو اس میں رہنمائی چاہیے سپریم کورٹ سے. ایسے حالات میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کے ایک کیس میں اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے ریفرنس بھجوا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاناما میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس میں خود نوٹس کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے,
اس کے بعد یعنی پارلیمنٹ نے بھجوایا تھا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس میں نوٹس لے لیا. یہ چیزیں جو ہے پاناما سے لے کر اب تک پولیٹیکل ایشوز میں جس کو اختیار ہے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بات کر سکتے, ایسے ایشوز میں جو ہے یہ عدلیہ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. ورنہ یہ عدلیہ جو ہے جس طرح آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ 9 بندوں میں سے جو ہے 7 بندے جو ہے ایک سائڈ پر کہہ رہے ہیں کہ خود نوٹس نہیں لینا چاہیے, تو ان کی بات جو ہے وہ زیادہ ہے, وہ لوگ زیادہ ہیں, اور دوسرے سائڈ پر چیف جسٹس ہے. عدلیہ کا وقار ختم ہوتا ہے. آئینی بحران اس وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں, ایک پولیٹیکل سسٹم میں ایک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو پارلیمنٹ میں آؤں گا, اگر اقتدار میں نہیں ہوں تو کہتا ہے میں اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتا ہوں, میں باہر کردار ادا کرتا ہوں. اس وقت ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے. ایڈوکیٹ صاحب بالکل, عدلیہ جس طریقے سے بدقسمتی سے متنازع بنتی جا رہی ہے دن بدن, یہ پاکستان کے لیے کسی طور پہ درست اقدام نہیں ہے. محمد صاحب آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا مشاہدہ کیا ہے, یا آپ کا تجزیہ کیا ہے, کیا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے ہمارے جج حضرات کا, خاص کر چیف صاحب اور ان کے جو ہم نوا جج حضرات تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس جو ایک آئینی ایک چیز لائی گئی کہ بھئی 90 ڈیز کے اندر ہی ہونے ہیں, خالصتاً انہوں نے اس بیس پہ یہ فیصلہ دیا ہوگا, کیونکہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہے جو پاکستان کے لیے کسی طور درست نہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا؟ حنیف الرحمان صاحب, میرے خیال میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے, جب تک ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر کوئی بات نہ ہو تو شاید زیادتی ہو, لیکن یہاں پر سوال ضرور اٹھیں گے, اور عام لوگ جو ہے اب سوال اٹھا رہے ہیں. کیونکہ جس طرح ثاقب نثار صاحب کے دور میں جب عمران خان دھرنے دے رہا تھا اور جب وہ اسلام آباد پہ حملہ آور تھا, تو انہوں نے خود اسے کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس لے کے آؤ نا درخواست, آپ باہر کیوں پھر رہے ہو. اسی طرح انہوں نے تو وہ تکلف بھی نہیں کیا کہ ہمارے پاس درخواست لے کے آؤ, کیونکہ کوئی بھی ان کے پاس درخواست لے کے نہیں آیا ہے. انہوں نے خود ہی کیس کو جو انڈر ٹرائل ہے آلریڈی 2 ہائی کورٹس میں, ان کو ٹیک اپ کر دیا اور اپنے طور پہ 1 ہفتے کے اندر ایک ایسے ہی متنازع فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمایا, جو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے ڈویژن کر دیا ہے پورے سپریم کورٹ میں, دوبارہ وہی حالات پیدا کر دیے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے ایک مرتبہ آبزرو کیے تھے, ہم نے دیکھ لیے تھے. میرا بہت سادہ سا سوال ہے, نور عالم خان بھی اس پہ میرے خیال میں اگر روشنی ڈالے, اور میرا سوال یہی ہے کہ اگر وہ لازماً اس بات کو حل کرنا چاہتے تھے تو پھر فل کوڈ بنانے میں کیا امر مانے تھی کہ وہ غیر متنازع فیصلہ کرتے. دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور جو باقی جماعتیں ہیں جے یو آئی اور مسلم لیگ نون نے, جب انہوں نے ایک درخواست آلریڈی فاروق اچنائک کی وساطت سے دائر کی تھی فل کوڈ بنانے کی, اس درخواست کو کیوں واپس لیا گیا؟ یہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ایسا راز ہے کہ ایک طرف نہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ فل کوڈ بناتے ہیں, دوسری طرف مخالف جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس پہ اعتراض نہیں اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے فل کوڈ بنانے کے جو ہم نے مطالبہ کیا ہے اس پہ زور نہیں ڈالتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی فیصلہ سامنے آ سکتا تھا. درست. حسن خان صاحب, جس طرح ڈویژن کا ایک تاثر ہے, بلکہ تاثر کیا ہے, اب تو حقیقت ہے 2 ججز حضرات نے کھل کے کہہ دیا کہ بھئی نہ سوموٹو بنتا تھا اور نہ یہ آپ کا معاملہ ہے. کل عرفان قادر صاحب ایک چینل پہ بتا رہے تھے, وہ جس طریقے سے واقعتاً وہ جس طریقے سے برہم تھے چیف صاحب کے حوالے سے کہ بھئی اب کر کیا رہے ہیں, آپ کا ڈومین نہیں ہے. مجھے بتائیں, پاکستان کی عدالتی نظام جو آلریڈی ماشاءاللہ سے 126ویں نمبر پہ تو ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے, پاکستان کا عام آدمی عدالتی سسٹم پر بالکل یقین نہیں رکھتا, بلکہ وہ کہتا کہ خدا بچائے ایسے نظام سے. یہ جو موجود اب سپریم کورٹ کے ججز کے اندر بھی اتنے اختلافات جب بڑھ جائیں تو یہ عدالتی نظام کے لیے جو آلریڈی کمزور سے کمزور تر ہے, یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے جو تھا نا عام آدمی کی بات آپ نے کی, پہلے تو یہ تھا کہ کورٹ کے اندر اور جن کا واسطہ ہو جاتا کورٹ سے, تو یہ اور اسپیشلی یہ جو کرپشن وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو تھے نا وہ لوور جوڈیشری میں ہوتی تھی. ہائر جوڈیشری میں یہاں پہ ہائیسٹ جس طرح کا دا پیپل آف دا ہائیسٹ انٹیگریٹی جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ. تو ہم نے بھی کورٹس میں, مختلف کورٹس میں, اسپیشلی سپریم کورٹس کے مختلف بینچز کو شروع میں ہم نے جب جاتے تھے کور کرتے تھے,
تو بڑا ایک ایورا ہوتا تھا ان کا. اور یہ نور عالم خان صاحب کو میرے خیال میں بڑا وقار، تکریم، بالکل عزت. ایون آج سے چند میرے خیال میں ڈیکیڈ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایون دا سیشن کورٹ، دا سیول جج جب ان کی عدالتوں میں جاتے تھے تو وہاں پہ ایک ڈیکورم ہوتا تھا. ابھی وی کال اٹ کورٹ روم نمبر 1. ابھی اگر کورٹ روم نمبر 1 کی کوئی حالت لکھ دے تو وہ چیزیں جو ہے وہ ابھی چلی گئی ہے. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کیونکہ آج بھی دیکھیں، آج بھی جو بھی ہے لوگ اسی عدلیے کی طرف دیکھتے ہیں. آج بھی لوگ جو بھی ہے پاکستانی پولیس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں تو آئی ایم اے پازیٹیوسٹ. یہ جو ہوا یہ ایک دن ہونا تھا. اچھا ہوا کہ آج ہوا. میں یہ کہوں گا اچھا ہوا کہ آج ہوا کہ پورے ملک میں ایک ڈسکشن شروع ہوئی، ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ آپ ہر ٹام ڈک ہیری کو پروفیشن آف لا جو ہے یہ بڑا سیکرڈ ہے. ہمارے ہاں جو بھی جدھر سے آ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ the selection of judges it shall be done judiciously with. میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ دیکھیں they are the highest paid officers of the state of Pakistan. وہ ریاست کے highest paid ہے اس وقت you can't think of. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے سارے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے ان کی ساری عمر کے لیے، ان کی بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتے. لیکن جب ایک بھوکے کو آپ جو کہ خاندانی بھوکا ہو، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں جن کی آنکھ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ان کی آنکھیں بھوکی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ ان دا پروفیشن آف لا جو کہ ایک مقدس پیشہ ہے، جہاں پہ انصاف کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ سزا کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ عدل کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لیے جب آپ یو آر ڈوئنگ سلیکشن آف دا پرسن دیٹ سلیکشن شل بی ڈن ان اے وے کہ وہ نظر بھی آئے کہ ہم کن لوگوں کو جو ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے لا کا پروفیشن پڑھنا بھی بند ہونا چاہیے کہ جو بھی بندہ آ جائے کیا کرتے ہیں میں نے وکیل بننا ہے، میں نے جج بننا ہے. ان کے لیے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس نے کیا if he is a criminal, if he has a criminal background. ان کے ایون ان کے فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اتنے بڑے shall not be allowed to study the profession of law. درست اہم نقطہ. نور عالم صاحب یقیناً آپ چاہوں گا آپ بھی اس پر ذرا روشنی ڈالیں جو نقطے حسن خان صاحب نے اٹھائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمائیے گا یہ جو ڈویژن ہمیں نظر آئی اور بڑے کھل کے اپنے ہی سپریم کورٹ کے ججز نے مخالفت کی ہے چیف صاحب کے فیصلے کے اور چیف صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، یہ ہم کیا سمجھیں کہ اس کا فیصلہ آنے کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے دور رس منفی نتائج پاکستان کے عدالتی نظام عدلیہ پر ہوں گے؟ نور عالم خان صاحب. یہ کہ ایک پہلے اگر آپ نوٹس میں ہو تو ہمارے ایک چیف جسٹس تھے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر اس کو چیف جسٹس کے عہدے سے جو ہے ہٹا دیا تھا. اس کو لے کر اب یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پبلک جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ایک پیج پر نہیں ہے. جج کے 2 ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. کون سا بندہ جج ہوگا؟ اس کو ہم لرنڈ جج کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نمبر 1 ڈس انٹرسٹڈ ہوگا، وہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے گا، وہ نہ ڈسپوزل میں لے گا نہ از خود نوٹس میں لے گا. وہ جو ہے جو قانون کے مطابق آئین کے مطابق اس کے سامنے جو کچھ آئے گا اس کو کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. نمبر 2 وہ دونوں پارٹیوں کو سن کر اس کے بعد فیصلہ کرے گا. یہاں پر آپ دیکھ لیں جب پولیٹیکل کیسز اتنے زیادہ آئیں گے اور یہ سپریم کورٹ انوالو ہوگا تو عام بندے کے کیسز آج کل نہیں سنے جا رہے ہیں. وہ 2019 کے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہے. یہاں پر جو ہے 1 گھنٹہ پہلے جو واقعہ ہو جاتا ہے جو حمدہ شہباز شریف والا تھا اس کے اوپر تو کورٹ بیٹھ جاتی ہے اور اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے. لیکن 2019 کے کیسز ابھی تک اس میں جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہوتا ہے. تو پولیٹیکل کیسز میں سپریم کورٹ نے زیادہ دلچسپی لے لی. اس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب
ہماری عدالت نہیں رہی. دوسری بات, خیبر پختونخوا کے ججز نے سپریم کورٹ میں بڑا بہترین کردار ادا کیا ہمیشہ, اور اس وقت سیٹ وقار سے لے کر جو کہ سینئر جج تھا اس کو اگنور کیا گیا تھا. 5 سال ہو گئے کہ خیبر پختونخوا سے کوئی بھی جج جو ہے سپریم کورٹ ایلیویشن اس کی نہیں ہوئی ہے. اس وقت 2 سیٹیں ہماری وہاں پر لیکن کوئی جج جو ہے اس کو لے کر نہیں جا رہے. جب جوڈیشری میں خود انصاف نہیں ہوگا, جب اپنے جو ہے ہائی کورٹوں کو انصاف دیا تو باقی لوگوں کو کیا انصاف دیا جائے گا؟ نہیں, بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے. بالکل, جب عدالتی نظام میں خود اپنے اندر ادارے کے اندر انصاف کا نظام نہیں ہوگا تو وہ اس وقت بھی آپ دیکھیں جو ججز جو ہے جو سٹینڈ لیے, اطہر من اللہ ہو گیا, یحییٰ آفریدی ہو گیا, بلکہ منصور ہو گیا, فائز عیسیٰ ہو گیا, ساتھی مندوخیل ہو گیا, یہ بھی دیکھیں تو بیک گراؤنڈ ان کا جو ہے نا وہ ایک درست کیا ہے. بالکل. ناظرین, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انتہائی اہم موضوع ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. شمس محمد صاحب, آپ کے سامنے بھی وہی سوال رکھنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈویژن ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آئی یا ججز حضرات میں اس وقت جو ایک ان کے حوالے سے ایک تاثر جو موجود ہے, تاثر کیا بلکہ اب تو حقیقت ہے, پورے دنیا کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے, جو اختلافی نوٹس کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو فیصلہ آج آیا ہے, اس فیصلے کے بعد یہ جو اختلافات اور یہ جو ڈویژن کے معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو لے کر مزید آنے والے دنوں میں منفی نتائج جو ہے وہ عدالتی نظام پر پڑیں گے, یا عدالتی جو ہمارے معاملات ہیں اس پر مزید جو ہے اس میں مزید اختلافات آگے بڑھیں گے؟ اور آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ سر میرے خیال میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے, جس کو ظاہر ہے کہ ہم غیر متنازع فیصلہ یا شفاف فیصلہ نہیں کہہ سکتے ہیں, پہلے سے جو ذہن بنا ہوا ہے اسی کے مطابق ایک فیصلہ سامنے آیا ہے. اگرچہ یہ آئینی تقاضا ہے کہ مطلب 90 دن میں انتخابات ہو, لیکن یہ تو پہلے سے آئینی تقاضا تھا, یہ تو ہر ایک کو پتہ تھا. اگر اس پہ عمل درآمد کس طرح کرنا ہے, اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے, پہلے تو ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ممکن بھی ہے کہ نہیں. اگر 3 ادارے پہلے سے ہی جوڈیشری ہی یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم جوڈیشل افسران نہیں دے سکتے ہیں, وزارت خزانہ کہہ چکی ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں, وزارت دفاع کہہ چکی ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں, تو کس طرح اس کو لاگو کیا جائے گا؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں اس فیصلے پہ عمل درآمد ممکن ہے. یعنی مجھے تو کم از کم انتخابات 90 دن میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈویژن ہوئی ہے تو اس سے کیا مطلب نتیجہ, کہ میرے خیال میں ہم مزید گمبھیر صورتحال کی طرف اور مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے نور عالم خان صاحب نے اپنے پہلے جواب میں کہا تھا کہ عدلیہ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. عدلیہ پہ صرف وہ لوگ اعتماد کرتے تھے جن کا ابھی تک عدلیہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا. جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے وہ قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم اپنے کیس کو عدلیہ کے سامنے نہیں لے کے جاتے ہیں, اور خاص کر جب سیاسی معاملات کا ہو تو پاناما کیس سے لے کے آج تک, جس طرح آپ نے حمزہ شہباز کیس کا بھی حوالہ دیا, ایک ہی آرٹیکل کی 2 دفعہ ایک ہی بینچ تشریح کرتا ہے اور الگ الگ تشریح کرتا ہے, تو اس سے زیادہ ہم کیا سوال اٹھائے. دوسری بات, حسن خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہائی انٹیگریٹی کی ضرورت ہے, کہ ظاہر ہے کہ اس پوزیشن پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ہائی انٹیگریٹی کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ آرٹیکل 62 اور 63 جو آئین کا ہے یہ صرف پارلیمنٹیرین پر کیوں لاگو ہوتا ہے؟ ہائی انٹیگریٹی صرف پارلیمنٹیرین کا کام ہے. کیا ہمارے فاضل ججز صاحبان کے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 62-63 پہ کم از کم یہ بھی لوگ بھی پورے اترتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ ان کے جو سلیکشن کا طریقہ کار ہے کیا وہ شفاف ہے؟ کیا وہ کسی کمپیٹیٹو ایگزام سے ہو کے آتے ہیں؟ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جو ہے یہ سارے جو ہے پک اینڈ چوز سے آتے ہیں, اور خاص کر جو 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کا طریقہ کار ہے کہ جوڈیشری خود بیٹھ کے لوگوں کو پک کرتی ہے, جسے نور عالم خان صاحب نے کہا کہ 5 سال سے خیبر پختونخوا سے کسی جج کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے. اس سے زیادہ بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو ادارہ اپنے ادارے کے اندر اپنے افسران کو, اپنے ججز صاحبان کو انصاف نہیں دے رہی ہے, وہ باقی لوگوں کو اور باقی سیاستدانوں کو کیا انصاف اہم نقطہ, بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا محمد صاحب. حسن خان صاحب, انہوں نے جو نقطے اٹھائے محمد صاحب نے یقیناً بڑے اہم ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے
اس پر عمل درآمد کس حد تک ممکن ہے؟ جیسے انہوں نے کہا، آپ بالکل آپ کے سامنے سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے، اور دوسرا حکومت نے بھی صاف کہہ دیا کہ بھئی جو ضروریات ہیں وہ فی الحال ہو نہیں سکتی. تو ایک پریکٹیکلی یہ وہ ہو نہیں سکتا. اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ عدالتی جو فیصلہ یہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں، میں جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایسے مہذب قوم جو ہے، میرے خیال میں اگر ایک ادارہ آئین سے وہ ٹرانسگریس کرتا ہے، وہ آئین کی وائلیشن دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے، قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے انڈر دا لا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ جب انٹرپریٹ کرے لا کو، کوئی سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ نے یہ الیکشن نہیں کہا کمیشن تو آئینی ادارے ہیں، وہ خود نہیں وہ تو ہے سپریم کورٹ کنڈکشن آف الیکشن جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس کیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ ابھی بھی اس طرح نہیں ہوا ہے. ابھی جو ہوا ہے نا، ابھی اگر آپ انہوں نے باقاعدہ کہا الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ صدر سے آپ مشاورت کریں، آپ اور پریزیڈنٹ، اس میں پریزیڈنٹ نے جو پہلے مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ والی چیز کو نل اینڈ وائٹ کیا، آپ مشاورت کرے اور مشاورت کے بعد ڈیٹ دے 90 دن والا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں یہ کیس بڑا ٹرکی بھی ہے، اس میں اگر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن ہیز ٹو فالو دا لا، اور لا یہی کہتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ جج اگر باعث ہو تو آپ نے نہیں ماننا ہے، جج کی اگر انٹیگریٹی ایسی ہو تو آپ نے نہیں. جج از اے جج، اگر الیکشن کمیشن کہے کہ میں خود ایک آئینی آزاد خود مختار ادارہ ہوں تو ٹھیک ہے. ان دا کنڈکشن آف الیکشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن وہ الیکشن کمیشن اگر یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کرانا ممکن نہیں تو نہیں کر سکتا. یہ ہاؤ ہی سیڈ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن از کوائٹ کلیئر. آئین کہتا ہے کہ ود ان 90 days آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹ کس نے دینا ہے یہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہو ول گیو دا ڈیٹ فار دا الیکشن. گورنر دے گا، الیکشن کمیشن دے گا، یا دا پریزیڈنٹ آف پاکستان دے گا. ابھی جو قانون میں لکھا ہے کہ دا پریزیڈنٹ ول کنسلٹ ان کنسلٹیشن ود دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. خیبر پختونخوا میں دا گورنر از دا سول اتھارٹی، کیونکہ انہوں نے ڈیزالو کیے تھے. بالکل پنجاب کے لیے کیونکہ گورنر انوالو نہیں تھا، بالکل گورنر کہتے ہیں دا پریزیڈنٹ اینڈ دا الیکشن کمیشن. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے. آج اگر ہم نے اس فیصلے پہ عمل نہ کیا تو شاید کوئی اور اچھے فیصلے پہ عمل نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ جتنا بھی مشکل ہے یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کی بری ماں کو گالی نہ دیں تو کوئی آپ کی اچھی ماں کو. تو یہ اگر برا فیصلہ ہے اس کو آپ نہیں مانو گے تو کل کوئی اور اسی کو پریزیڈنٹ بنا کے نور عالم خان صاحب یہ فرمائے گا. بڑے اہم نکتے حسن خان صاحب نے بیان کیے، محمد صاحب نے بھی، آپ نے ان کو بھی سنا. ایک تو یہ ہے کہ آیا اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ بھئی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے، تو میں کیسے الیکشن کرواؤں گا؟ اگر وہ یہ کہے تو پھر یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ کا جو ایک یہ فیصلہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ اور دوسرا یہ آیا سپریم کورٹ جو ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آزاد خود مختار ہے، تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ الیکشن کرانا کس کا کام ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے اور آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اختیار دے سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گا؟ فیسیلیٹیٹ کرے گا. ہمارے ہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے نہیں. کوئی بھی سمری جو ہے وزیر اعظم کے بغیر صدر مملکت جو ہے کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے. صدر مملکت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پارلیمانی سسٹم میں وزیر اعظم اس کو سمری بھجوائے گا، اس کو وہ کاؤنٹر سائن کرے گا. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. اب آ جائیں، جب وفاقی حکومت ہو، یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ایک خصوصی لوگ ہیں. وہ خصوصی لوگ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم میں بھی انٹرفیئرنس کیے. اب ایک 5 سال کے لیے عوام نے کسی پارٹی کو جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا. اب اس نے 5 سال پورا ہونے سے پہلے 2 صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے جو ہے وہ اسمبلی ختم کرا دیے. اب جب انہوں نے اسمبلی ختم کر دیے
یہ تو ایک تو عوام کے ووٹ کی تقدس کو کا انسلٹ کر دیا. انہوں نے 5 سال کے لیے دیے تھے. یہ جب تک 5 سال پورے نہیں ہوتے جنرل الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو فیصلہ آیا ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق, اب آئین کے مطابق کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ موجود ہے. اب اگر ان 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا تو اگر موجودہ حکومت جیت جائے گی تو اپوزیشن یہ الزام لگائے گا کہ مرکز میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پری پول ریگنگ کر کے دونوں اسمبلی میں جو ہے وہ انٹرفیئر کی ہے. یہ جو ہے ہار جاتے ہیں تو وہ یہ الزام لگائیں گے. اگر یہاں پر ان کی حکومت آ گئی تو باقی 2 صوبوں میں اور مرکز میں ان کی آ سکتی ہے. ٹھیک, یقیناً یہ بڑے اہم وہ سوالات ہیں جو کہ یقیناً ہر آدمی کے ذہن میں ہیں, اور خاص کر آئینی امور کو سمجھنے والے لوگ جو ہے وہ خود کنفیوز ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, بیسیکلی پتہ ہی نہیں چل رہا. شمس امان صاحب یہ فرمائیے گا, اگر بالفرض جیسے کہ حسن خان صاحب نے بھی کہا کہ اب ایک فیصلہ آ چکا ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس پر عمل درآمد ہو. مجھے یہ بتائیں ممن صاحب, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جس طریقے سے سیاسی درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن کروانے ہی ہیں تو پھر ایک جنرل الیکشن کروایا جائے پورے پاکستان میں, تاکہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو سکے, سیاسی منظرنامے پر جو ایک بونچال ہے شاید ٹھہراؤ آ سکے. ایسا ممکن ہے مومن صاحب؟ حنیف الرحمان صاحب, میرے خیال میں جو موجودہ سیاسی درجہ حرارت جس نہج پہ پہنچ چکا ہے, اس میں اگر عام انتخابات ہو بھی جائے, کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتے گا اور وہ انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم کرے گا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک پنجاب کا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا ہے اس پہ انہوں نے پہلے دن سے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن پہ انہوں نے پہلے ہی دن سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ ان کو میں نہیں مانتا ہوں, یہ تو نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون کے گھر کا فلانا ہے ٹمکانا ہے, وہ الزامات ہم سب کو یاد ہے. تو ان دونوں صورتوں میں اگر انتخابات میں مثال کے طور پہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو اس انتخابات کے نتیجے کو تسلیم کرنے کی ذمہ داری یا ضمانت کون دے سکتا ہے؟ دوبارہ وہی عدم استحکام آئے گا, پولیٹیکل عدم استحکام آئے گا جو ابھی ہے. ایک اور میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر یا 10 مہینے کے اندر صدر پاکستان جو سب سے معزز ترین عہدہ ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص جو ہے 2 مرتبہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ سپریم کورٹ کہتا ہے. یعنی پہلی مرتبہ قاسم سوری صاحب کے سلسلے میں جب جو اسمبلی ڈیزالو کی اس وقت وہ انہوں نے وائلیشن کی تھی, آئین سے انحراف کیا تھا, اور آج ایک مرتبہ پھر کہ خیبر پختونخوا میں تاریخ دے کے انتخابات کے لیے انہوں نے پھر وائلیشن کی ہے, اور اس کے وکیل نے بھی تسلیم کیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ نے آئین کی وائلیشن کی ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں, اس کا سدجواب کیا ہو سکتا ہے؟ شاید مومن صاحب صدارت جاننے کے بعد شاید ان سے پوچھا جائے, جو پاکستان میں ایک ریت روایت ہے, جب آپ منصب پہ ہوتے پھر کوئی پوچھتا نہیں, جب اب چلے جاتے ہیں منصب سے پھر آپ کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے. حسن خان صاحب بھی سوال آپ سے بھی, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے آپ نے درست کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس فیصلے کو مان لیا جائے تاکہ کوئی روایت نہ بن سکے. مجھے بتائیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور جو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, سیاسی جو ہم پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں دن بدن, آپ نہیں سمجھتے کہ بس جنرل الیکشن کروایا جائے پورے ملک میں تاکہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو؟ نہیں, دیٹ از دا اونلی آپشن. لیکن بات بتائی شمس نے, ایک بات یہ گارنٹی کون دے گا؟ میں اکثر پی ٹی آئی کے نمائندے جو پروگرام میں آتے ہیں میں ان سے اکثر سوال کرتا ہوں, اگر الیکشن ہوئے آپ لوگ ہارے تو آپ مانیں گے؟ کہتے ہم ہار ہی نہیں سکتے. مطلب تیار نہیں ہے اس بات, پہلے سے انہیں یہ مائنڈ گیا کہ الیکشن ہوں گے اور ہم جیتیں گے. آپ کسی بھی پی ٹی آئی والے سے پوچھے, وہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم ہار ہی نہیں سکتے کیونکہ لوگ ہمارے پیچھے. اچھا, باقی لوگ مان جائیں گے اگر باہر جائیں تو دیکھیں ابھی یہ صورتحال ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ پہلے والا زمانہ ہوتا تو there would have been a dictator by now.
اور اس ویری انفارچونیٹ. اور میرے خیال میں اب کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں, ابھی ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی خالی کھولی خزانے پہ آنے کی کیا کرنا ہے. وہ بھی بڑے سمارٹ ہے. دیکھیں کیا کر رہے ہیں جب بھی وہ آئے ہیں نا, ان لوگوں نے موقع دے کے حالات کو دیکھ کے وہ کیا کچھ ہے تو کچھ ہے. ابھی ان کو میرے خیال میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں کل میں ایک بندے کے ساتھ, بلکہ آج وہ کر رہا مطلب میں نے کہا کہ یار وہ نہیں, یہ ایک عام آدمی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. کہتے ضیاء 11 سال گیا, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مشرف کو تو پھر چلو تو بعد میں, اس کی بات, مشرف کو تو اسی جوڈیشری نے یہ بھی کہا تھا. ابھی کیا کہے کہ یار آپ اس میں چاہے تو انگل مار سکتے ہیں اس آئین میں, اور جو کرنا چاہے وہ کر لیں. تو وہی ہر شاخ والی بات ہے. دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن ہو تو میرے خیال میں ہونے چاہیے. دیکھیے میں آئی ایم اے مین آف دا بک. جب آپ کو قانون ایک چیز کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے. کیونکہ آج اگر آپ فار گڈ ریزن نہیں فالو کرتے تو کل جو ہے نا کوئی فار بیڈ ریزن فالو نہیں کرے. احسان خان صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. آپ کا تجزیہ یقیناً ناظرین نے سنا. نعمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.